الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل کا سبق جہاں سے چھوٹا تھا اس کے آگے کا سبق آج آپ حضرات کو سناؤں گا انشاءاللہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر مرکز عقیدت جان عالم جان کائنات حضور احمد مختار مدینے کے تاجدار غریبوں کے مختار آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے نور نظر محبوب کبریا آقا کریم حضور رحمت للعالمین شفیع المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالحین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور بن کی بارگاہ اقدس میں انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ یہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگی قصہ مختصر. معین الدین حسن عالم فنا ہے یک نظر رسوئے ماں غریباں. ایک بار اور درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ ماہ ربیع الاول شریف کا ماہ ربیع
ربیع الاول شریف کا مبارک اور مسحور برکتوں سے بھرا رحمتوں سے پر یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ رواں اور رواں ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے ایام کیا آئے کہ ہم گنہگاروں کے، ہم غلاموں کے دل کھل گئے۔ ہمارا نصیبہ، ہمارا مقدر، ہماری قسمت، ہماری تقدیر اور یہ ثریا سے بھی بالا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بخیر ہے، ان کی آمد کی برکتوں سے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 99 اسم شریف ہیں۔ اللہ کے نام 99 ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی اسم شریف 99۔ اس میں 2 نام ایسے ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ محمد الرسول اللہ یہ پورا نام آقا علیہ السلام کا۔ احمد 28ویں پارے کی آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا من بعد اسمہ احمد۔ ایک نام کیا ہے؟ احمد، دوسرا نام محمد۔ محمد فرشی نام ہے جو آپ کی ولادت کے بعد آپ کے گھر والوں نے رکھا، آپ کے دادا نے رکھا۔ احمد عرشی نام ہے جو عرش اعظم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھا۔ دنیا تاریخ کے اندر جب سے تخلیق آدم ہوئی اس وقت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت تک نہ کسی کا نام احمد تھا، نہ کسی کا نام محمد تھا۔ یہ 2 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے اندر رکھا۔ اس کے لیے رکھا اپنے محبوب کے لیے۔ اللہ کو یہ 2 نام بے حد پسند ہے، بے حد پسند ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کے نام سے پہلے یا نام کے بعد میں احمد یا محمد ہو، کل قیامت کے دن اس نام کی برکت سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان ناموں کی برکتیں ہو، ان ناموں کی برکتیں ہو۔ محمد زمین پر آقا کے تشریف لانے کے بعد نام رکھا گیا۔ احمد آپ کی ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس اسم شریف کو رکھا۔ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں، دونوں کے مطلب الگ الگ ہیں، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ احمد کے معنی یہ ہوتے ہیں جس کی ولادت سے پہلے تعریف ہو چکی ہو، اس کو احمد کہتے ہیں۔ جس کی ولادت سے پہلے تعریف ہو چکی ہو، خوبیاں بیان کی جا چکی ہوں، اس کے اوصاف اور کمالات حمیدہ بیان کیے جا چکے ہوں، اس کی صفتیں بیان کی جا چکی ہوں، اس کو احمد کہتے ہیں۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ولادت کے بعد قیامت تک کے سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ آج دیکھیے آپ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کس کی تعریف ہو رہی ہے، کس کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟
اگر آپ کے ہاں خوشی کا موقع ہے تو رسول اللہ کا تذکرہ، ان کے نام کی تعریف ہے، ان کا ذکر ہے۔ اگر غم ہے، غم کا ماحول ہے، قرآن خوانی ہے، میلاد ہے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ہر موقع کے اوپر تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہو گئی، ہر موقع کے اوپر۔ اللہ نے اس نام کی خصوصیت یہ رکھی ہے، محمد نام کی برکتیں یہ رکھی ہے کہ قیامت تک کے اس نام کے تذکرے اور اس نام کی تعریفیں ہوتی رہیں گی اور سب سے زیادہ ہوں گی۔ اور آپ کی ولادت سے پہلے احمد نام کی تعریفیں احمد نام کی تعریفیں عرش اعظم میں سب سے زیادہ ہو چکی۔ اب دیکھیے، محمد کے بغیر نہ آپ کی نماز مکمل ہے، نہ آپ کا روزہ مکمل ہے، نہ آپ کا حج مکمل ہے، نہ آپ کی زکوٰۃ مکمل ہے۔ غرضے کی پورا اسلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر مکمل ہے ہی۔ اب آپ سوچیں گے نماز کیسے نہیں مکمل ہے؟ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نیت کرتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، ثنا میں اللہ کی تعریف ہے، سورہ فاتحہ پڑھا، اللہ کی تعریف ہے، اپنے لیے دعا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی حقانیت کا ذکر ہے، اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے، اور اپنے لیے مدد مانگنا سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی سورت پڑھی، لیکن نماز کے جو ارکان ہیں، ارکان کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ، قائد اختیار۔ یہ پوری نماز شکل احمد میں اللہ نے تبدیل کر رکھی ہے۔ پوری نماز احمد ہے، نماز کے جو ارکان ہیں یہ پوری نماز احمد ہے۔ اب جب آپ احمد لفظ لکھیں گے، نام لکھیں گے، تو احمد کا سب سے پہلا الف کیا ہے؟ سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ الف ہے۔ اور الف کیسے ہوتا ہے؟ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ آپ یوں قلم سے یوں کھینچ دیجئے، الف ہو جائے گا، الف ایک ڈنڈا کھینچ دیجئے، الف ہو جائے گا۔ احمد کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ الف ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہے؟ ہے، پھر کیا ہے؟ میم ہے، پھر کیا ہے؟ دال ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھیے، نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوا، سیدھا کھڑا ہوا، یہ احمد کا الف بن گیا، احمد کا الف بن گیا۔ جو احمد کا پہلا حرف الف ہے، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، یہ احمد کا پہلا حرف الف بن گیا۔ جب رکوع کے اندر گیا تو احمد کا دوسرا حرف ہے بن گیا، دوسرا حرف جو احمد کا ہے وہ ہے بن گیا۔ اور جب سجدے کے اندر گیا تو احمد کا جو تیسرا حرف ہے میم، وہ میم بن گیا۔ اور جب تشہد کے لیے بیٹھا تو احمد کا آخری حرف دال بن گیا۔ پوری نماز لفظ احمد کے اندر پوشیدہ ہے۔ جو اردو کا ہے وہ سمجھتے ہیں، الف سیدھا آپ نے ایک ڈنڈا کھینچا، الف ہو گیا۔ تھوڑا سا جیسے انسان بالکل رکوع میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہاں لکھا جاتا ہے۔ اور جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ میم ہوتی ہے، اور جب تشہد کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ دال کی شکل اختیار کرتا ہے۔ پوری نماز آپ کی لفظ احمد ہے، اور پورا مذہب لفظ محمد ہے۔ پوری نماز اور نماز جیسی اہم عبادت، تمام عبادت کے اندر، عبادتوں کے اندر سب سے افضل اور سب سے بہتر اللہ نے نماز کو رکھا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب بندہ میرا سجدے کے عالم میں ہوتا ہے تو میرے اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا ہے، کوئی دوری نہیں رہتی ہے، کوئی فاصلہ نہیں رہتا ہے۔ سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا، کافر اور مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ ایک فرق نماز کا بھی ہے، بین العبد و بین الکفر۔
تحت الصلاۃ. کافر اور مومن کے درمیان ایک فرق نماز بھی ہے. نماز بھی ایک فرق ہے. تو اس نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادائے محمدی میں تبدیل کر رکھا ہے, نام محمدی میں تبدیل کر رکھا ہے. احمد, ہر وقت احمد کا تذکرہ کرنا ہے, ہر وقت محمد کا تذکرہ کرنا ہے. اب آپ بتائیے, نیت مان کے آپ کھڑے ہوئے, بغیر محمد کے, بغیر احمد کے آپ کی نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ نہیں ہوگا. آپ نے ثنا پڑھا, رسول اللہ کا نام نہیں, نیت کی, سورہ فاتحہ پڑھا اور صورتیں آپ نے پڑھی, رکوع کیا, تسبیح پڑھا, سبحان ربی العظیم, اللہ کی حمد بیان کیا, سجدے پہ گئے, سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ کی ذات کی بلندیاں بیان کی. اے ہمارے رب, تو پاک ہے, تو اعلیٰ ہے, تو افضل ہے, تو بہتر ہے, تو برتر ہے, تو بڑی بزرگی والا ہے, اللہ کی تعریف ہے. لیکن جب تک کہ بندے مومن التحیات نہیں پڑھے گا اور رسول اللہ پر درود نہیں پڑھے گا, اس وقت تک اس کی نماز کامل نہیں ہوگی, اس کی نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے, اس کی نماز کامل ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور نماز ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اللہ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے, ایک راستہ ہے. بندہ سیدھا کھڑا ہوا, اللہ کی بارگاہ میں اس کی تعریف کر رہا ہے, اللہ راضی نہیں ہوا. بندے نے کہا اللہ, رکوع میں چلا گیا, اپنے رب کی رضا کے لیے رکوع میں چلا گیا, اللہ راضی نہیں ہوا. رکوع سے کھڑا ہوا, سجدے کے اندر چلا گیا, اللہ راضی نہیں ہوا. بندہ سوچ رہا ہے اللہ کو کیسے راضی کیا جائے, اللہ کو راضی کیسے کیا جائے. اس نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. جیسے ہی بندے نے کہا السلام علیک ایھا النبی, اللہ نے کہا کہ اے بندے, تو نے مجھے راضی کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھ کے. اب تو سلام پھیر دے, تیری نماز ہو گئی. اور پھر اس کے اوپر خوبیوں کے لیے بندے نے کہا کہ جب محمد پہ سلام پڑھ لیا ہے تو ان کی اولاد پر درود بھی پڑھ لیں, درود پڑھ لیا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم اپنی محفلوں میں رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میلاد مناتے ہیں, عید مناتے ہیں. ان سنیوں کے پاس کہیں عید میلاد النبی ہے, کہیں کوئی عید ہے, کہیں کوئی عید ہے, کہیں کوئی عید ہے. ارے ہم پر کیوں فتوا لگا رہے ہو؟ ہم تو میلاد میں رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم تو ان کی محفل میں ذکر کر رہے ہیں. ارے اللہ نے تو اپنے محبوب کا ذکر اپنی نماز کے اندر رکھا ہے. اگر تمہیں فتوا لگانا ہے خدا کی ذات کے اوپر لگاؤ, اور محمد رسول اللہ ہی کا ذکر نہیں رکھا ہے بلکہ ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی اولادوں کا بھی ذکر رکھا ہے. اور ان کی آنکھ پر درود نہیں پڑھو گے تب تک کہ تمہاری نماز مکمل نہیں ہے. درود میں کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, اے ہمارے رب درود پڑھ. اچھا, درود ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کے سارے اعمال مقبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں. نماز آپ پڑھیے, قبول کرنا اللہ کا کام ہے. وہ قبول کر لے تو اس کی عنایتیں ہیں, اس کی مہربانیاں ہیں. نہ قبول کرے تو آپ کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے. روزہ بندے نے رکھا, بھوکا رہا, پیاسا رہا, بھوک کی تمازت کو, پیاس کی شدت کو برداشت کر کے شام کے وقت روزہ افطار کیا. اللہ قبول کر لے تو اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے. آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا روزہ قبول ہو ہی گیا ہے. زکات ادا کیا, فرض ہے, ادا کرنا ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ آپ کی زکات کے ادا کرنے کو قبول کر رہا ہے.
دیگر تمام اعمال صالحہ آپ کرتے ہیں، لیکن کسی عمل کی قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن درود ایک ایسا عمل ہے کہ جب بھی بندہ پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ وہ قبول ہوتی ہے خدا کے پاس۔ درود اور سلام یہ دو عمل ایسے ہیں کہ چاہے وہ محبت کے ساتھ پڑھے یا رواداری کے ساتھ پڑھے یا ہونٹ صرف ہلے یا دل پڑھے، جب بھی درود کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ضرور کرتا ہے۔ کیوں؟ راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ جانتے ہیں راز کیا ہے؟ کیوں قبول ہوتی ہے؟ راز یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں اس کے اندر جب میں شامل ہوتی ہے، تکبر شامل ہوتا ہے، انانیت شامل ہوتی ہے، غرور شامل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ارے ابلیس کی نمازوں کو اس نے نہیں پسند کیا غرور کی بنا پر، غرور کے سبب۔ تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نمازیں ہیں؟ ہمارے آپ کے پاس کیا اعمال ہیں؟ صرف گناہ ہی گناہ ہیں۔ اعمال کے نام پر ہمارا نام اعمال کوڑا ہے، سادہ ہے، خالی ہے۔ نماز پڑھی، کہیں نہ کہیں سے آدمی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یا تو کبھی خیال آئے گا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو چار آدمی کیا کہیں گے؟ ارے نماز اب اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، چار آدمی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ایک ذہنی فطرتاً انسان کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے اندر اپنی عزت دوبالا کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے روزہ رکھا، روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کہیں گے ہٹا کٹا ہے، موٹا تازہ ہے، صحت بھی اچھی ہے، بیماری بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ تو یہ خیال ضمناً خیال آتا ہے انسان کے ذہن کے اندر کہ اس میں لوگوں کا بھی ڈر اور خوف اور لحاظ شامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، آدمی دیتا ہے، چار آدمی جانتے ہیں، وہ آپ کا عمل لوگوں تک پہنچ گیا، لوگ جان گئے، سمجھ گئے۔ تو کہیں نہ کہیں ان اعمال کے اندر انانیت بھی آ جاتی ہے، اور بسا اوقات اعتماداً آ جاتی ہے، ضمناً آ جاتی ہے، جان بوجھ کے آپ کے ذہن کے اندر نہیں لاتا، لیکن کبھی کبھی تو انسانی تقاضا ہے، یہ تقاضے بشری ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، قربانی کیا، اور ایک تو یہ دور ایسا ہے، اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے۔ آپ جو کچھ بھی کریے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، جو کچھ بھی اعمال ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریے۔ بندوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی اعمال آپ مت کریے، ورنہ دنیا ہی کے اندر نہیں جائیں گے اور خدا کے وہاں سے کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں، اگر آپ نے زکوٰۃ دیا ہے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے اور دینے والے کے درمیان تیسرا کوئی نہ جانے، اس لیے کہ جس کو جنانا ہے وہ ساری کائنات کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ کے اوپر اگر اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ اعمال کرتے ہیں تو اللہ تو سب جان ہی رہا ہے۔ ارے اللہ تو وہ جان رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں، وہ بھی جان رہا ہے، جو کر چکے ہیں وہ بھی جان رہا ہے، قیامت تک کے پوری زندگی میں آپ کیا کرنے والے ہیں یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اس سے کہیں پردہ نہیں ہے، کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو آپ محنت بھی کریں، مال بھی خرچ کریں، لیکن اگر اس میں تکبر، گھمنڈ، غرور شامل ہو گیا، دکھاوا شامل ہو گیا تو اس کا کوئی اجر آپ کو نہیں ملتا۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے دین کے نام پر نمائشیں ہو رہی ہیں، تذکرے ہو رہے ہیں، چرچے ہو رہے ہیں، 15,000 کا قربانی کا بکرا لے کے آئے، ڈوری پکڑ کے پورے شہر میں دکھا رہے ہیں۔ اعمال چھپ کے کیے جاتے ہیں، چھپا کے کیے جاتے ہیں۔ جو عمل اللہ اور اس کے رسول کے درمیان رہتا ہے اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ تو دکھاوے سے آپ بچیے، ریاکاری سے بچیے، جو کچھ بھی کریے اگر اللہ کے بندوں کی آپ مدد کر رہے ہیں اس میں بھی دینے والا جانے یا لینے والا جانے، تیسرے کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، تب اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اس لیے جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو سب جان رہا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ بھی جانتا ہے، کیا کرنے والے ہیں یہ بھی جانتا ہے، کیا کر چکے ہیں یہ بھی وہ جانتا ہے، آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اور عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، دکھاوے میں نہیں ہوتا ہے۔
بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث ہے، سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی آپ کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اگر نیت دکھاوے کی ہے تو اللہ کے وہاں سے کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ کے وہاں سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا نماز کا، سب کچھ بندے نے پڑھ لیا، التحیات پڑھ لیا، درود پاک پڑھ لیا، جب درود پڑھا اللہم صلی علی، ہاں تو یہ درود جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے میں مقرر نہیں ہوں، نہ میں مولانا ہوں، میرا مقصد یہ رہتا ہے کہ چند باتیں آپ کے لیے جو ضروری ہیں، ضروریات زندگی ہیں، وہ آپ تک پہنچانا، یہ میری اپنی ذمہ داری ہے ایک دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے۔ یہ میرا فرض ہے، میں اپنے فرض سے ادا ہو جاؤں۔ تو درود ایک ایسا عمل ہے جو ڈائریکٹ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پردے کے اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، درود اور سلام۔ کیوں قبول ہوتا ہے؟ باقی اعمال قبول نہ ہونے کا سبب یہی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے انسان کے تقاضے بشری کے خاطر اس کے ذہن کے اندر کبھی نہ کبھی خیال آ جاتا ہے، اس وجہ سے میں، ہم، تم۔ لیکن درود کیا ہے؟ بندے نے پڑھا اللہم صلی، معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے اللہ تو درود پڑھ علی محمد، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ درود کا مطلب سمجھا رہا ہوں، معنی سمجھا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود پڑھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر، ان کی اولادوں پر۔ بندہ اپنے رب سے ریکویسٹ کر رہا ہے، گزارش کر رہا ہے، عریضہ پیش کر رہا ہے، التجا پیش کر رہا ہے، استغاثہ پیش کر رہا ہے اپنے رب سے، اے اللہ تو درود پڑھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی پر نہیں بلکہ ان کی اولادوں پر بھی درود پڑھ، ان کی اولادوں پر بھی نہیں، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی۔ انکا حمید مجید، اے اللہ تو بڑی بزرگی والا ہے، بڑے کمالات والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ تو اللہ سے بندہ گزارش کر رہا ہے، اور اللہ کو پسند یہی ہے کہ پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھے اور ان پر سلام پڑھے اور ان کا ذکر کرے۔ تو جب بندہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے کہ ہمارے رب تو درود پڑھ، اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، بدکار ہیں، یہ ہم رسول اللہ پر درود پڑھنے کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے ہیں، اے خدا یہ حق تو تم سے ہی ادا ہو سکتا ہے، اس لیے محمد کو بنایا تم نے ہے، عظمتوں سے تم نے نوازا ہے، اور درود پڑھ کے حق بھی تو ادا کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے اب اس میں ہم اور تم اور آپ نہیں ہیں، اس میں میں کا کہیں کوئی تصور نہیں، اس میں نہ ہم ہے، نہ میں ہے، نہ تم ہے، نہ آپ ہے۔ جیسے آپ نے دعا کیا اللہم ربنا آتنا، اے ہمارے رب عطا کر دے ہمیں، یہاں آیا کیا آیا؟ ہمیں عطا کر دے، انانیت آ گئی، اپنے لیے آ گیا۔ اے ہمارے رب اللہم ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دے فی الدنیا حسنہ، دنیا کی ساری بھلائیاں۔ کیا بندہ دعا کرتا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دے دنیا کے اندر، دنیا میں ہمارے لیے ساری بھلائیاں عطا کر دے، اچھائیاں عطا کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی اور اچھائیاں ہمارے لیے آخرت میں بھی عطا کر دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم سے بچا لے، وقنا عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب الحشر، اور میدان محشر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب السکرات، وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کے اندر جو کچھ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے بندہ، وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، اپنے لیے مانگ رہا ہے،
اور درود ایک ایسا عمل ہے جو بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی عرض کرتا ہے وہ سب محبوب کے لیے عرض کرتا ہے اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ تو درود مقبول ہونے کی وجہ یہی، اور ہمارا نبی آپ کے درود کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اگر ہم درود پڑھ رہے ہیں تو یہ اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے اتنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اتنے فرشتوں کو پیدا کر رکھا ہے صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف میں درود پڑھنے کے لیے۔ ہر وقت اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں فرشتوں کو ہر وقت مستحد کیے رہتا ہوں، اٹینشن کیے رہتا ہوں کہ رسول کے ذات کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کی جماعت صبح تشریف لاتی ہے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں۔ 70,000 فرشتوں کی جماعت حاضر ہوتی ہے گنبد خضرا، گنبد مکی کے سائے میں، اور بعد نماز فجر سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک، ڈوبنے تک، وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت صرف کھڑے ہو کر کے ادب و احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں۔ پھر وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت مغرب کے وقت چلی جاتی ہے، ان کے جانے سے پہلے دوسری 70,000 جماعت فرشتوں کی نازل ہوتی ہے، وہ مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر کے وقت تک پوری رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور جن کی ڈیوٹی، جن کی باری قیامت تک کے ایک بار جن فرشتوں کی حاضری ہوئی درود پڑھنے کے لیے، قیامت تک کے دوبارہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی اور حاضری نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کے لیے اتنے فرشتوں کو پیدا کر رکھا ہے کہ دوبارہ ان کا نمبر ہی نہیں آتا ہے۔ یہ ہے مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اب اس کے اوپر بھی اعتراضات، ہم درود یہاں پڑھیں کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ ہم درود یہاں پڑھیں، سلام کیوں پڑھتے ہو؟ سلام تو سامنے والے کیا جاتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے۔ آپ کا ایمان یا ایک معترض کا ایمان، اعتراض کرنے والے کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، کتنا کمزور ہو گیا۔ ارے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے مرتبے کے اوپر ایمان نہیں ہے، اللہ کے ارشادات کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پر درود پڑھتے ہو، وہ سنتے بھی ہیں، وہ زندہ ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، اور آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام کے اوپر تشریف لیے جا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں تھے، آپ کو تھکن محسوس ہوئی، دھوپ تیز تھی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑی دیر آرام فرما لیجیے۔ سرکار ایک درخت کے نیچے، صحابہ کرام نے بستر لگا دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استراحت فرمانے لگے، آرام فرمانے لگے، صحابہ کرام بھی آپ کے پہلو میں لیٹ گئے اور وہ جگ رہے تھے، جگ نبی بھی رہے تھے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کبھی سوتا ہی نہیں، اس لیے کہ جب نبی سو جائے گا تو ساری کائنات سو جائے گی، نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام ادب سے کھڑے ہوئے ہیں، آقا استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ کیا دیکھا؟ ایک دور دراز مقام کے اوپر وہ ایک بہت بڑا سا گھنا سا ایک درخت تھا سامنے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا وہ درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اور اپنی پوری جڑوں کے ساتھ زمین سے نکلا، پوری جڑوں کے ساتھ زمین سے نکلا، اور آقا جہاں آرام فرما رہے تھے کافی دوری تھی، وہاں سے وہ درخت چل کر کے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر اپنی پتیوں سے، اپنی شاخوں سے، اپنے تنا سے سایہ کیے ہوئے کھڑا رہا، سایہ فگن ہو گیا کہ آقا دھوپ میں لیٹے ہوئے ہیں، میری یہ مجال کیا ہے کہ میں آقا کے جسم اطہر کے اوپر سایہ نہ کر سکوں۔ وہ درخت وہاں سے نکل کر کے آیا اور آنے سے پہلے اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناز کو بوسہ دیا، اس کے بعد میں وہ درخت کھڑا رہا، کافی دیر
جہاں سے آیا تھا اسی طرح سے جیسے پہلے لگا ہوا تھا اسی طرح سے پھر اپنی جڑوں کو زمین کے اندر ڈالا اور اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہو گیا. صحابہ کرام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے, ہم نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. فلاں مقام سے ایک درخت آیا, آپ کی قدم بوسی کی, آپ کے پاس کھڑا رہا سایہ کیے ہوئے, اس کے بعد وہ واپس گیا, جھکا, آپ کے قدموں کو بوسہ دیا, واپس چلا گیا. ایمان تازہ کیجیے اس واقعے سے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو خبر نہیں, ان کے لیے ہے اپنے ایمان کو جلا بخشیے, ایمان تازہ کیجیے. صحابہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں نے یہ منظر دیکھا, میں نے یہ منظر دیکھا. آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ میں خود دیکھ رہا تھا, اس نے سلام کیا, میں نے ان کے سلام پیڑ کے سلام کے جواب کو بھی دیا. اور جانتے ہو وہ درخت کیسے آیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے وہ درخت کیوں آیا تھا؟ وہ درخت آنے سے پہلے میری بارگاہ میں اجازت لی تھی, جب میں نے اجازت دیا تب وہ میرے پاس آیا. میری بارگاہ میں آنے سے پہلے عریضہ پیش کیا, حاضری کی اجازت طلب کی, حاضری کی اجازت چاہی, اس کے بعد میں اور مجھ سے اجازت لے کے آیا اور میرے رب سے اجازت لے کے آیا. مجھے معلوم ہے اس نے سلام کیا, میں نے اس کے سلام کو جواب بھی دیا, میں نے اس درخت کے سلام کو جواب بھی دیا. وہ درخت اپنی جگہ کے اوپر جا کر کے ساکت ہو گیا, کھڑا ہو گیا, جیسے پہلے تھا ویسے ہی کھڑا ہو گیا. تو درود اور سلام ایک ایسا عمل ہے جو ہر موقع کے اوپر اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. نماز تو فرض ہے, لیکن وہ نماز بھی مقبول نہیں ہوتی جب تک درود نہیں پڑھے گی. اچھا ایک چیز یہ بتائیے, نماز میں اگر کوئی واجب ترک ہو جائے, کوئی واجب چھوٹ جائے, اگر فرض چھوٹتا ہے تو نماز دہرائی جاتی ہے, نماز دوبارہ پڑھنا ہے. فرض چھوٹنے پر آپ سجدہ سہو آپ کو نہیں کرنا ہے. اگر واجب چھوٹ رہی ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے. یہ سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, نہ ثنا پڑھی جاتی ہے, نہ الحمد پڑھا جاتا ہے, نہ کوئی سورت پڑھی جاتی ہے. سجدہ سہو میں صرف یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کر لو ایک مرتبہ, دو مرتبہ, اور محمد رسول اللہ پر دوبارہ درود پڑھ لو, تمہاری نماز ہو جائے. سجدہ سہو کیا ہے؟ صرف اللہ کی حمد بیان کر دو سجدے کے اندر, سبحان ربی الاعلیٰ, اور درود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ لو, سلام پڑھ لو, تمہاری نماز قبول ہو جائے گی. ارے درود اور سلام تو وہ ہے جو ہماری نمازوں کی مقبولیت کی علامت ہے, ہماری نمازوں کی مقبولیت کی ضمانت ہے, علامتیں ہیں. اگر نماز کے اندر سے درود کو نکال دیا جائے, سلام کو نکال دیا جائے, تو نہ نماز وہ نماز رہے گی, نہ وہ عبادت رہے گی, جب تک کہ مصطفیٰ کے اوپر سلام اور درود نہ پڑھا جائے. نماز مکمل جب ہوگی جب رسول اللہ پر سلام اور درود پڑھو. ہر موقع کے اوپر سلام. اب جو اعتراض کرتے ہیں ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, میتا پور سے پڑھ رہے ہیں, خیر آباد سے پڑھ رہے ہیں, انگلینڈ سے پڑھ رہے ہیں, جاپان سے پڑھ رہے ہیں, صوفیہ سے پڑھ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کی آواز کو سنتے ہوں گے, کس کو جواب دیتے ہوں گے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اس مرتبے سے نوازا ہے کہ وہ جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں ایسے پورے روئے زمین کا مشاہدہ کرتے ہیں, پورے روئے زمین کا مشاہدہ کرتے ہیں. ہر وقت پوری دنیا, پورا عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہے. ایک منٹ اگر اوجھل ہو جائے تو قیامت آ جائے گی. وہ سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں, اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. کیسے سنتے؟ تو ان کا ایمان دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں پر تو ہے, اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر نہیں ہے. آج ابھی اینڈرائڈ موبائل آپ نکالیے, آپ کا لڑکا, آپ کا دوست, آپ کا کوئی ملنے والا ہے, صوفیہ میں ہے, نمبر آپ نے لگا دیا آن لائن, ویڈیو کالنگ جس کو کہتے ہیں. اس موبائل کے اندر کیا کوئی وائر نکلا ہوا ہے؟ وائر نکلا ہے, انٹینا لگا ہے,
سب تار فٹ ہے، کوئی بھی اس کے اندر تار فٹ نہیں ہے. اور آپ سعودیہ نہیں، دنیا کے کسی کونے میں آپ ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں. آدمی آپ کے سامنے ہے، آپ کا چہرہ اس کے سامنے ہے، اس کا چہرہ آپ کے سامنے ہے، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. دنیا دار کی بنائی ہوئی چیزوں پر تو یقین ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر اعتراضات ہے. تو جب دنیا دار کی بنائی ہوئی چیزوں پر سعودیہ سے وہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو جس محبوب کو اللہ نے بنایا ہے وہ ساری کائنات کو بغیر کسی پردے کے دیکھ رہا ہے، بغیر کسی کوئی پردہ حائل نہیں ہے. اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ موبائل والا سن بھی رہا ہے. آپ نے کہا بھیا السلام علیکم، ادھر جواب دیا وعلیکم السلام. آپ نے سلام کیا، جواب آیا. اس پر یقین ہے. اور ہم یہاں بارگاہ رسالت میں اگر کھڑے ہونے کو یہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو فتوی بازی ہوتی ہے. ہمیں مشرک اور بدعتی کہا جاتا ہے. اور سلام کے پڑھنے والوں پر ہم پر فتویٰ نہ لگاؤ، عالم انسانیت پر نہ لگاؤ، اللہ کے اوپر لگاؤ. تمہارے نزدیک سلام کس نے سب سے پہلے پڑھا اور کون پڑھ رہا ہے؟ ہم تو کبھی کبھی پڑھتے ہیں. میلاد ہوا تب پڑھے، فجر کی نماز ہوئی تب پڑھے، یا نماز کے بعد پڑھ لیا. ہم تو دن بھر میں 5 ہی مرتبہ پڑھتے ہیں. نماز کے بعد میلاد ہوا، جلسہ ہوا، تقریر ہوئی، سیرت کی کانفرنس ہوئی، کھڑے ہوئے سلام پڑھا. اللہ تو یہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون کے معنی ہوتے ہیں درود کے، درود پڑھتے ہیں علی النبی، غیب بتانے والے نبی پر. 22ویں پارے کی آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، اور اس کے ملائکہ. اچھا ایک چیز یہ بتائیے، اللہ نماز پڑھ رہا ہے کیا؟ اللہ نماز نہیں پڑھتا. نماز اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم پڑھو. اللہ روزہ بھی نہیں رکھتا، اس لیے اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو. اللہ حج بھی نہیں کرتا، اس لیے حج کا حکم اپنے بندوں کو دیا ہے. اللہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. اللہ جو آپ اعمال کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ اللہ نہیں کرتا، صرف آپ کے لیے حکم دیا ہے. لیکن ایک عمل ایسا ہے جو اللہ خود کرتا ہے اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی کرو. وہ کون سا عمل ایسا ہے؟ صرف سلام اور درود ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ خود فرما رہا ہے، بے شک اللہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بے شک اللہ اور اس